بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد ملت جعفریہ شیخ الملت حضرت آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نقوی، علامہ راجی ناصر عباس، علماء کرام، ذوی الاحترام، ذاکرین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ دو مسئلے آج کے کانفرنس کا عنوان ہے۔ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مسئلہ عجیب داستان ہے۔ 10 دن پہلے ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر چند لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں اذانوں سے علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل کی آوازوں کو بند کروائیں گے، اور 10 دن کے بعد خود میری مجلسوں میں 10 سے زیادہ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں امام حسین علیہ السلام سے، ان کی حکمت سے ملتی ہے کہ جس حق بات کو روکا جائے اسے کثرت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ میرا بچپن تھا، ہم نے اذانوں میں صرف علی ولی اللہ تک نہیں سنا تھا، بلکہ قائد الغر المحجرین، قاتل المشرکین والمنافقین، اور نہ جانے فاتح خیبر و خندق سب کچھ کہا جاتا تھا۔ اور جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا علی۔ کہا جو کربلا میں شہید ہوا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی۔ کہا آپ کے کیا سارے بھائی علی ہیں؟ تو مولا سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ تو اگر اذانوں سے علی ولی اللہ ہٹانے کی بات ہو تو میں تو بزرگوں کی رائے کا منتظر ہوں کہ پھر اب ایک حکم ہونا چاہیے کہ خلیفتہ بلا فصل بھی نہیں بلکہ مولا علی کے سارے القابات اذانوں میں کہے جانے چاہیے۔ اس لیے کہ جب وہ علی ولی اللہ کی جزویت کو آپ نے سمجھوتا کر لیا تو پھر آپ اور چیزوں کا بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ ایک تو عنوان ولایت علی کا، دوسرا عنوان عزاداری کے تحفظ کا۔ دیکھیے، ان غریب اور مسکین لوگوں سے اور مجبور لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے، پہلے تو پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جو ہم سے دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کا عنوان رکھیں۔ شیعت سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ایک جنگ کے اندر مولا کے سامنے ایک شخص آ گیا، مولا کی برہنہ تلوار کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کے فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے۔ اس ملک میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری دشمنی کریں۔ یہ جتنا ہمارے خلاف بول رہے ہیں اتنا ہی امام کے ذکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس قوم کی ابوہت اور جلالت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں عزاداری سید الشہداء سے اس لیے بھی کوئی نہیں روک سکتا کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ ماں کے شکم میں بچہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے، صرف سنتا ہے۔ تو ہم جب ہماری ماں مجلس میں ہمیں لے جاتی تھی ایام حاملگی میں تو ہم تو اس وقت سے حسینی ہیں، تو ہم سے تو کوئی اس ذکر کو چھین نہیں سکتا۔ اگرچہ فیصلہ کن خطابات قائد ملت کے، شیخ الملت کے اور حضرت آیت اللہ کے ہوں گے، اور ابھی حضرت راجہ ناصر صاحب کا خطاب، لیکن ہماری جو اصلی طاقت ہے بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان میں، لوگ عاشق ہیں، لوگ محبت کر رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ کسی طرح عوامی اجتماع کا اعلان کیا جائے۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ میری لاہور کی FIR ختم نہ کروائیں، ہم کراچی سے چلیں گے اور لاہور ایک گرفتاری دینے کا اعلان کریں گے، اور پھر پنجاب کی 1000 FIR ختم کروائیں گے، 4تھ شیڈول کے 100 سے زیادہ لوگوں کو نجات دلوائیں گے، اور یکساں تعلیمی نصاب میں اپنی نمائندگی کا مطالبہ منوائیں گے۔ اور چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ FIR کاٹنے کا اختیار بیچارے SHO سے واپس لے لیں۔ وہ علاقے میں رہنا چاہتا ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے واسطے پڑتے ہیں، اس کے آپ سے بھی واسطے ہوتے ہیں اور اس کے دوسروں سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دباؤ میں آ کر FIR کاٹ دیتا ہے۔ FIR کاٹنے کا اختیار کم سے کم SP کی سطح پر ہو، اور اس ڈسٹرکٹ کے 5 مسالک کے علماء کی ایک کمیٹی ہو
کہ جو اس شکایت پر پہلے غور کرے، اور اگر FIR کاٹنی ہے تو پھر کاٹی جائے، ورنہ اس جوان کو جو سنی ہے، حضرت ابو طالب کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے، حضرت نرجس خاتون کی توہین کر کے FIR کی زد میں ہے، امام زمانہ کی توہین کر کے وہ بھی پریشان ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کا اسکول، اس کی نوکری، اس کے گھر بار سب پریشان ہیں، اسی طرح شیعہ جوان بھی پریشان ہیں۔ تو یہ اختیار SHO سے لے لیا جائے، اور یہ اختیار کم سے کم SP کی سطح پر ہو۔ عزاداری ہم صدیوں سے کرتے آئے ہیں، مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور علی ولی اللہ کی صدائیں پہلے سے زیادہ گونجیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مقاتل الشیعہ شہدائے محراب و منبر پاکستان میں جو 114 شہید پاکستان میں ذاکرین اور علماء شہید ہوئے، اس سے زیادہ اچھا موقع ہمارے پاس نہیں تھا کہ اسی اجلاس میں اس کی رونمائی بھی ہو جائے، اور 10 جلدوں میں کتاب لکھ رہے ہیں جو پورے پاکستان میں شیعوں کے ساتھ ہوا ہے، اسے 10 جلدوں میں مقاتل الشیعہ کے نام سے لائیں گے۔ تیسری جلد پہلے چھپ گئی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔